تو وہ کہیں گے اور لا الہ الا اللہ. تو جب ان سے پوچھا جائے گا کیوں آپ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، وہ کہیں گے ہمارے اجداد ہمارے والدین یہی کہتے تھے جو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہوگا. تو جو راوی ہے اس حدیث کا صلہ بن زفر، یہ حذیفہ بن یمان کا تلمیذ تھا. حذیفہ بن یمان جو صحابی تھے، تو انہوں نے پوچھا یا حذیفہ یہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز جانتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکات دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بس لا الہ الا اللہ. تو حذیفہ ابن یمان جواب نہیں دیا، بس انہوں نے منہ موڑ دیا. تو پھر صلہ نے سوال پوچھا لا الہ الا اللہ کیا فائدہ ہے ان لوگوں پر، کیونکہ یہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکات دیتے ہیں. 3 دفعہ انہوں نے سوال پوچھا، 3 دفعہ انہوں نے جواب نہیں دیا، منہ موڑ دیا. پھر 4تھی دفعہ انہوں نے کہا یا صلہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جہنم سے ان کو بچا دے گا. اس کلمہ کا شیخ الالبانی رحمہ اللہ تعالی، تو علماء کا ذکر تو ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے علماء ہیں. یہ محدث چاہے وہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ امام علامہ اسکالر تھے دنیا کے، جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی، یہ مسجد ہے ان کے نام پر، مسجد عبدالعزیز بن باز، جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جیسے شیخ مقبل بن ہادی الوادعی. یہ نام نہیں بھولنا کیونکہ یہ ائمہ کے نام ہیں. جیسے اس زمانے میں ہمارے اسلاف کے زمانے میں کہتے تھے شیخ امام البخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی. اس زمانے میں 1000 سال پہلے، اس زمانے میں یہ ہیں. جیسے ان کے ساتھ تھے بخاری، المسلم، ابن ماجہ، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، مالک بن انس. ہمارے زمانے میں کون ہیں؟ الالبانی، بن باز، مقبل بن عثیمین، فوزان، ربیع. یہ علماء ہیں اس زمانے میں، جیسے اس زمانے میں وہ علماء تھے. معصوم تو کوئی بھی نہیں، نہ وہ تھے نہ یہ ہیں، لیکن یہ علماء اہل الحدیث کے علماء ہیں. جو جیسے امام مالک اہل الحدیث تھے، الالبانی اہل الحدیث تھا. جیسے وہ تھے امام شافعی، امام البخاری، ابن ماجہ، سفیان الثوری، فضیل بن عیاض، ہم کہتے ہیں وہ اہل السنہ والجماعت ہے. ان کا طریقہ اہل السنہ والجماعہ، ان کا مذہب اہل الحدیث. وہ کون تھے؟ ہمارے سلف الصالح. اس زمانے میں یہ علماء کون ہیں؟ یہ جماعت کون ہے؟ اہل سنت کون ہے؟ یہ علماء ہیں. شیخ الالبانی عربی نہیں تھے، یورپین تھے، المانیہ تھے. ان کا چہرہ گورا تھا، یورپین. شیخ مقبل یمنی، شیخ بن باز نجدی عربی، شیخ ربیع بن ہادی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی جینے ہیں. الحمدللہ شیخ عبد المحسن العباد وہ بھی جینے ہیں، شیخ فوزان وہ بھی جینے ہیں. یہ علماء اہل الحدیث اس زمانے کے ہیں، علماء الکبار. یہ نہیں جیسے یو کے میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، پاکستان میں یہی ہوگا. جو مسجد میں بیٹھتا ہے اس کو کرسی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عالم علامہ ہے، دنیا کا عالم ہے، اس کا عالم بنا دیتے ہیں. لیکن جب آپ کتابیں پڑھیں شیخ الالبانی کی، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کی، شیخ محمد بن صالح العثیمین کی، ان کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا عالم کون ہے، طالب علم کون ہے، علماء الکبار کون ہیں، مسجد کا شیخ کون ہے. فرق ہے. جیسے امام احمد بن حنبل اور جو ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرق ہے. یہ عالم ہے، امام ہے، احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی. اس لیے جب ہم دعوت دیتے ہیں یا علم دیتے ہیں یا درس دیتے ہیں
علماء کے ذکر ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اسلاف جو ہیں، ہمارے سلف، وہ کہتے تھے کہ لوگوں کا امتحان کرنا چاہیے علماء کا۔ ان سے پوچھے آپ کے علماء کون ہیں؟ سموا لنا رجالکم، آپ کے رجال، آپ کے کون ہیں بندے، آپ کے علماء کون ہیں؟ جب لوگ کہتے تھے ہمارا عالم احمد بن حنبل، صحابہ کے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ ابو بکر عمر، جیسے عبداللہ بن مبارک جو 181 ان کی وفات ہوئی تھی رحمہ اللہ، بڑے عالم تھے عبداللہ ابن المبارک۔ ان سے پوچھا، ایک بندہ آیا تھا تو اس سے پوچھا تھا کہ یا امام، یا شیخ، جماعت کون ہے؟ یعنی اہل سنت والجماعت کون ہے؟ یہ جماعت کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر عمر۔ صحابہ تو لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، 114,000 ایک روایت میں آتا ہے بخاری میں، 114,000 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، لیکن انہوں نے کس کی فکر کی؟ جو سب سے اولا، سب سے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر عمر۔ تو لوگوں نے کہا قد مات ابو بکر عمر، ابو بکر کے عمر تو وہ تو پورے ہو گئے، وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تو جماعت کون ہے؟ تو انہوں نے 2 تابعین کے نام دیے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ شیخ، یہ بھی تو ان کی وفات کی قد مات فلان و فلان، تو جماعت کون ہے؟ یعنی اہل سنت کون ہے اس زمانے کے؟ تو انہوں نے کہا ابو حمزہ السکری الخراسانی، یہ عالم کا نام دیا، کیونکہ ہمارے مسلک میں لوگوں کا امتحان کرتے تھے۔ جیسے آج جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم مانتے ہیں ہم اہل حدیث، ہم نے کہہ دیا ہم اہل حدیث ہیں، میں کیوں آپ کو کوشچن کروں؟ لیکن جب میں ان کو دیتا ہوں ان کے جو منہج یا مناہج ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، یہ اہل حدیث کے مخالفت کرتے ہیں، مظاہرات کرتے ہیں سڑکوں پر، خروج کرتے ہیں حاکم پر، کہتے ہیں یہ حاکم تو ہے ہی مسلمان بھی نہیں ہے، یہ سیکولر حاکم، اس کے خلاف بولنا چاہیے، اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے، پھر بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ اہل حدیث امام مالک کے اہل حدیث نہیں ہے، احمد بن حنبل کے زمانے کے اہل حدیث نہیں ہے، بخاری کے زمانے کے اہل حدیث نہیں ہے، یہ نئے زمانے نیو سوڈو اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے منہج نیا شروع کر کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ آپ اہل حدیث کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل حدیث کا مذہب ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، سنت ایک ہے، نبی ایک ہے، فہم اور فکر ایک ہے، وہ صحابہ کا ہے۔ یہ اہل حدیث یعنی سچے اہل حدیث، سچے اہل حدیث یہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر 5 سال نیا مذہب بناتے ہیں، کسی کہتے ہیں اہل حدیث، کانفرنس کرتے ہیں پوریوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم اہل حدیث، مظاہرات کرتے ہیں حکام کے خلاف کہتے ہیں ہم اہل حدیث، سنا دیتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، جو قبر پر پوجا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں اہل حدیث ہیں۔ حاکم کو کہتے ہیں یہ حاکم کافر ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں اہل حدیث ہیں۔ آپ کیسے اہل حدیث بن گئے؟ بس زبان پر اہل حدیث، اس لیے ان لوگوں پر امتحان کرنا ہمارا حق ہے۔ سموا لنا رجالکم، آپ کے علماء کون ہیں؟ کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے دماغ میں شک آ رہا کہ آپ اہل حدیث بس نام استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا منہج ان کے منہج پر نہیں ہے۔ میرے دماغ میں شک ہے، علماء کے نام لیں، ہمارے علماء ہم کہتے ہیں بن باز، الالبانی، مقبل، ابن عثیمین، احمد النجمی، فوزان، العینان، عبد المحسن العباد، ربیع بن عالی المشری، عبید الجابری، یہ ہمارے علماء کی بار ہے۔ ہمارے سلف کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن مسعود، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہمارے سلف ہیں۔ ان کے بعد 2 تابعین آئے ہیں، سعید بن مسیب، حسن البصری،
محمد بن سیرین، ایوب السختیانی، امام الزہری، یہ تابعین ہیں. ان کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ علماء ہیں. حماد بن زید، سفیان الثوری، یہ تین ہمارے جو ہم کہتے ہیں یہ قرون المفضلہ، جو بہترین چیز ہے اس امت کے. یہ فضلاء ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں. ان کے بعد ائمۃ الہدی والحدیث. ہم اہل الحدیث ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، لیکن اہل الحدیث بس زبان پر نہیں، عمل بھی کریں. جیسے صحابہ نے عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا. جیسے اللہ نے کہا ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم نے سن لیا اطاعت بھی کر رہے ہیں. جس ان کے پاس حدیث آتی ہے نہیں ان حکام پر، یہ جو حکمران ہیں یہ حدیث ان پر نہیں ہے، تو کس پر ہے پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کے حکمران آئیں گے، ستکون الائمہ، ائمہ یعنی آپ پر حکمران آئیں گے، ایک تو نہیں کثیر رولرز، حکام. وہ ہماری سنت پر نہیں ہوں گے، وہ ہماری ہدایت نہیں پکڑیں گے. وفیہم رجال، تو ان میں وہ بھی ہوں گے، فیہم رجال قلوب شیاطین جسمانی انس، ان کے دل اس قسم کے ہوں گے جیسے شیطان کا دل ہوتا ہے. قلوب ان کے کس کے؟ حکمران. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا جو آپ کیا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ یہ ہمارے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ حکمران اس قسم کے ہوں گے، سنت بھی نہیں ہوں گے، ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، ان کی ہدایت نہیں پکڑیں گے، ان کے قلوب، ان کے جو دل ہوں گے وہ شیطان کے دل ہوں گے، تو ہم کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ اسمع وعطیہ، یہ امیر، یہ جو امیر ہے جو شیطان کی طرح حکم کرتا ہے، یہ جو امیر ہے جو ہماری سنت پر نہیں ہے، اس کی آپ اطاعت کرنی پڑے گی. اسمع وعطیہ. حدیث کا ہے صحیح مسلم ہے. اہل حدیث ہیں ہم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان ضرب ظہرک، ان ضرب ظہرک، چاہے آپ کی پیٹھ، آپ نے پیٹھ میں کوڑے مارے، چاہے آپ کا مال وہ لے لے، پھر بھی آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. کس نے کہا؟ ہماری نبی نے. ہم اہل حدیث ہیں، یہ حدیث نہیں. اس حدیث میں کیا کریں گے؟ یہ حدیث میں نے نہیں کسی obscure جگہ میں میں نے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پیش کی. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. دو الفاظ ہیں، ایک بخاری میں آتا ہے، دوسرا مسلم میں آتا ہے. اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، جیسے میں نے سنا ایک خطبہ میں پاکستان میں آ رہا ہے ذاکر نیک پاکستان میں، ذاکر نیک پاکستان میں. ہم ذاکر نیک کو جاتے ہیں. میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی 20 سال پہلے. ہمارے مرکز میں آیا تھا برمنگھم UK. تو ملاقات ہوئی. اس نے کہا I am Dr. ذاکر نیک, perhaps you have heard of me. یعنی آپ مجھے تو ضرور جانتے ہو. میں نے کہا کیا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ کتابیں لینے کے لیے آتے کیونکہ ہمارا مشکل ہو رہا. میں نے کہا ڈاکٹر میری بات سنیں, I want you to give some نصیحت. ہو سکتا ہے never see you again. And I never saw him. اس سے بعد ملاقات نہیں آتی. بس ایک دفعہ ہوئی. میں نے سوچا چلو مجھے بھی کوئی فرصت مل گئی ہے, I'll give him advice. تو میں نے اس کو کہا اطلب العلم, علم حاصل کریں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے.
نہ آپ نے کتاب توحید سیکھی ہے، آپ نے صحیح بخاری بھی نہیں جانتے، آپ عقیدہ واسطیہ بھی نہیں پڑھے، آپ ائمہ جو ہیں بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، مالک، ان کا عقیدہ آپ جانتے بھی نہیں۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کے لیکچر میں غلطیاں ہیں۔ آپ جو عقیدہ افرم کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ عقیدہ سلفیہ نہیں ہے، اس کے بعد میں نے دعوت دی، میں نے نصیحت دی، وہ چلے گئے، لیکن انہیں نصیحت قبول نہیں کی، کیونکہ ان 20 سالوں میں ان کا جو انحراف ہے، ان کی جو گمراہی ہے انکریز ہو جا رہی ہے۔ ان کا عقیدہ کیا عقیدہ فرم کر رہے ہیں؟ سلفی عقیدہ نہیں، وہ سلفی عقیدہ نہیں مانتے۔ اسماء و صفات جو ہمارا شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، احمد بن حنبل، امام ترمذی، یہ عقیدہ یہ نہیں، اس عقیدے پر نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ اشعری ہے۔ عقیدہ کیسے جانتے ہیں؟ سمونا رجالهم، ان کے علماء کون ہیں؟ تیجانی، صوفی، قبوری۔ تیجانی ددو کی ان تعریفیں کرتے ہیں، ایک کا شیخ ہے ددو، اس کا نام ہے شیخ ددو۔ تیجانی، قبوری، اشعری۔ سلفی اور اہل حدیث تیجانی، قبوری اور اشعری کا کیا تعلق ہے؟ ہمارے علماء ان کی بات، ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، اس ملک کے جو علماء تھے، صدیق حسن خان امام، پاکستان سے پہلے جب ہند ایک تھا، امام صدیق حسن خان، یہ بھی ان کو رد کرتے تھے، یہ جو عقائد ہیں باطلہ۔ امام مبارک پوری، امام عظیم آبادی، یہ نام آپ سنے ہیں، یہ ہمارے اہل حدیث علماء ہیں، بل ان کی کتاب جو ہے انہوں نے جو شروحات کیے ہیں، اور المعبود، تحفۃ الاحوذی، ترمذی کی جو شرح اور ابو داؤد کی جو شرح اور المعبود، یہ ائمہ ہند کے ہیں، یعنی اس ملک کے ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں اہل حدیث، یہ اہل حدیث سچے اہل حدیث ہیں، جیسے امام بدیع الدین شاہ الراشدی السندھی تھے رحمہ اللہ تعالی۔ یہ علماء آج کہاں ہیں؟ بس یہ جو جس بزی ہو گئے مظاہرات کا حکمران، یہ وہ ذاکر محکی کے لیے سٹیج ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم کو سٹیج ملے گی ان کے ساتھ، ذاکر محک کو ہم جانتے ہیں کیونکہ ان کا جو دعوت ہے انگلش لینگویج میں ہے۔ میرا اردو اتنا اچھا نہیں ہے، میں اردو میں انگلش میں بول سکتا تھا، آج آپ کو سمجھ آتی کہ میں انگلش میں آپ کو سب کچھ پیش کروں، میں کر سکتا ہوں انگلش میں، لیکن اردو میں کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو ہے ذاکر محک، جو اہل حدیث اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ابھی، اور سبھی جو جماعتیں، میں نے دیکھا پاکستان میں یہ رافضہ کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مذہب ہر فرقہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اہل حدیث جو مذہب ہے، مذہب پیور ہے، صاف ہے، سچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول وقال صحابہ، یہ ہمارے اصول ہیں، عقیدہ، منہج، فقہ، ہر بات میں یہ ہمارے اصول ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو یہ سنے گا ہم سے وہ ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، پشاور میں ہو، سندھ میں ہو، کشمیر میں ہو، پاکستان میں ہو، ہمارا مذہب تو ایک ہونا چاہیے، ہماری دعوت جو ہے ایک ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ اہل حدیث جو مراکز ہیں، مساجد ہیں، ہر جگہ میں ہم دیکھتے ہیں، یہ جو مراکز و مساجد ہیں، ان کا عقیدہ اور منہج اور اصول، ان کا توحید ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہمارے ائمہ، جو ان کا تھا ان کا بھی ہونا چاہیے۔ جو نام میں نے ذکر کیے ہیں، احمد بن حنبل، ان سے پہلے ابن عون، سفیان الثوری، حماد بن سلمہ، بن زیاد، مبارک، ابو ہریرہ صحابی، ابن عمر، ابن مسعود، ابو بکر، عثمان، ان سے بعد امام البربہاری، عبد الغنی المقدسی، ابن تیمیہ، ابن قیم، محمد بن عبد الوہاب، بن باز، ابن عثیمین، یہ ہمارے ائمہ ہیں۔ یہ جو کتابیں ہیں
ہر مساجد میں واجب ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ جو ہمارے ٹیچر ہیں، مدرس ہیں، یہ کتابیں ان کو یہ کتابیں پیش کرنی چاہیے لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں گروہ ہے، 73 سیکٹ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فرقہ، یہ امت افتراق ہوگی اس امت میں۔ کتنے ہوں گے؟ 72 جہنم میں ایک بچ جائے گا، اس کو کہتے ہیں فرقۃ الناجیہ۔ وَمَا هِيَ تِلْكَ الْفِرْقَةُ، انہوں نے کہا تھا، کس نے؟ صحابیوں نے، یا رسول اللہ یہ ایک فرقہ جو بچ جائے گا جہنم سے، وہ جہنمی نہیں ہوں گے، یہ کون سا فرقہ ہے؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ أَصْحَابِي، جو میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ وہ ہیں وہ ہم ہیں، یہ بچ جائے گا جہنم سے۔ یہ کون ہے اس زمانے میں جو مظاہرات کرتے ہیں، جو قبر کی طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں قبر کے سامنے، جو تعویذ لاتے ہیں گلوں میں، جو خروج کرتے ہیں، حکمران کے خلاف بولتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبھی حرام کر دیا تھا کہ آپ حکمران کے خلاف نہیں بول سکتے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انس بن مالک کی حدیث آتی ہے کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا جب تک میری ملاقات آپ کے ساتھ نہیں ہوگی حوض کے پاس یوم القیامہ۔ صبر کرنا پڑے گا، جیسے صحابہ نے صبر کیا تھا، حجاج بن یوسف جو ظالم تھا انہوں نے صبر کیا تھا، الحمدللہ ہم کو بھی صبر کرنا پڑے گا۔ جب آپ حکمران کے خلاف بولتے ہیں، وہ مظاہرات کرتے ہیں اور سڑکوں میں جاتے ہیں اور بٹے آپ پھینکتے ہیں، خوش کون ہوتا ہے؟ اس ملک کے دشمن خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان جل رہا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، یونائٹڈ نیشنز میں وہ خوش ہو جاتے ہیں، پاکستان جل رہا ہے، مار رہے ہیں تو بیچ میں آپ کو مار رہے ہیں، ملک جل رہا ہے، ایسے کہتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے اہل حدیث جو ہے، اہل سنہ والجماعہ، ان کو سوچنا چاہیے ہماری کتابیں کون ہیں۔ اصول السنہ احمد بن حنبل، شرح السنہ امام البربہاری، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام اللالکائی، یہ کتابیں ہمارے اسلاف کی ہیں۔ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث امام الصابونی، یہ کتابیں، عقیدۃ الواسطیہ ابن تیمیہ، کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب، یہ کتابیں کہاں ہیں؟ ہماری مساجد میں۔ الحمدللہ یہ جو مسجد ہے، مسجد بن باز، مسجد دار التوحید، مسجد سلف الصالح سندھ میں، یہ ہماری مساجد ہیں۔ مسجد ابن تیمیہ، مسجد السنہ لاہور میں، یہ کتابیں ہم پڑھاتے ہیں لوگوں کو۔ یہ نہیں کہ ان کے دل سڑکوں میں تو بس مسجد میں ٹوپی لا کر نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی مسجد میں عبادت، سڑکوں میں جو آپ کی مرضی نہیں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے فیملی کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، سبھی منہج اہل الحدیث، مذہب اہل الحدیث، یہ اہل الحدیث کا سچا معنی ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معاف کرنا میری گفتگو پریکٹس چاہیے، انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔